بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ حکومت نے ان 13 جماعتوں نے بڑی کوشش کی میدان سے بھاگنے کی کہ عمران خان کا کپتان کا مقابلہ ہی نہ کرنا پڑے، ہم کر ہی نہیں سکتے مقابلہ، بھاگ گئے۔ پہلے خود ہی میدان سے جانے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد بھاگ گئے اور پھر امپائر کو بھی ساتھ ملا لیا، لیکن اب امپائر بھی کیا کرتا بیچارہ، اس پر دباؤ ہی اتنا تھا، عوام اتنے زیادہ پرجوش، لوگ اتنے زیادہ عمران خان کے ساتھ کپتان کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ آخرکار پھر ادارے کو بھی امپائر کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے اور انتخابات کا کہنا پڑا، ماننا پڑا۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے خود میدان سے جا کر، یعنی آپ نے دیکھا کہ 11 استعفے منظور کیے گئے تھے پی ڈی ایم کی طرف سے اور بڑا گیم کھیلا، آڈیو لیک بھی سوالے سے آئی کہ جناب ایسے ہم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں اور دیکھیں کہ ہماری پھر لیڈ زیادہ ہو جائے گی، جن حلقوں میں بڑی لیڈ کم تھی عمران خان کے لوگوں کی صرف وہاں پر استعفے منظور کرتے ہیں۔ تو انہوں نے استعفے منظور کیا اور اس کے بعد جناب الیکشنز کی طرف جانا پڑا، کیونکہ 11 صرف 11، ویسے تو آپ دیکھیں نا کہ 100 استعفے تھے لیکن صرف 11 منظور کیے کہ ان حلقوں میں مارجن 1000 2000 کے مارجن سے تحریک انصاف جیتی تھی۔ تو تب تو ہم پارٹیاں الگ الگ تھیں، 2018 کے الیکشن میں مولانا صاحب الگ کھڑے تھے، جی آئی ایف، نون لیگ، پیپلز پارٹی، اے این پی، تو اب ہم سارے مل کے لڑیں گے، یہ اعلان ہوا سارے مل کے لڑیں گے تو ہمارا تو جناب لاکھ 1.5 کی لیڈ ہو جائے گی ہماری اگر ہم 2018 کے ووٹ ملاتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ استعفے منظور کروائے اور جھٹ سے الیکشن کمیشن نے وہ استعفے منظور بھی کر لیے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، لیکن پھر عمران خان نے 9 کے 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا جب اعلان کیا تو ان کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے 25 ستمبر کو جو الیکشن ہونے تھے وہ ڈیلے کروائے، الیکشن کمیشن کو کہا کہ نہیں خبردار الیکشن نہ کروانا، سیلاب آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور الیکشن کمیشن جس کے بارے میں عمران خان صاحب بار بار الزام لگاتے ہیں کہ جناب یہ تو حکومت کی بی ٹیم بنا ہوا ہے، اس سے زیادہ گھٹیا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی اور آ جائے الیکشن کمشنر وہ اس سے بہتر ہی ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب نے جس طرح جلسے کیے، جس طرح عوام نے آپ نے دیکھا مقبولیت نظر آئی عمران خان کی، تو اب دوبارہ وزیر داخلہ کی طرف، وزارت داخلہ کی طرف سے لکھا گیا، وفاقی حکومت کی طرف سے لکھا گیا، سندھ میں پیپلز پارٹی نے لکھا کہ نہیں الیکشن نہ کرانا، الیکشن نہ کرانا، بلدیاتی الیکشن بھی ہونے ہیں، پنجاب میں بھی ضمنی الیکشن ہونے ہیں، 9 قومی اسمبلی کے حلقوں میں الیکشن ہونے ہیں، خبردار کسی طرح الیکشن نہ کرانا، ہم مر جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے عمران خان کا۔ لیکن الیکشن کمیشن کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا، مسترد کر دی یہ درخواست وفاقی حکومت کی بھی، سندھ حکومت کی بھی کہ نہیں الیکشن تو ہوں گے، کیونکہ پہلے ہی بڑے الزامات لگے الیکشن کمیشن پر، دباؤ میں الیکشن کمیشن بہت زیادہ آ گیا کہ آخر کب تک ہم آپ کا ساتھ دیں، پہلے آپ کی بات مانی، الیکشن ڈیلے کی، اب مزید کس طرح سے کریں۔ تو یہ بھاگ کیوں رہے ہیں، سوچئے ذرا۔ اب 9 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے جہاں استعفے منظور کیے گئے، کل 11 تھے جن میں 2 اسپیشل خواتین کی سیٹس تھیں، اور آپ نے آڈیو لیک سنی نا، اس میں جناب یہ سارے بڑے بڑے دماغ جو ہیں نون لیگ کے بیٹھے ہیں، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق سابق اسپیکر ہیں، خواجہ آصف ہیں، احسن اقبال ہیں، اور اسکیم کیا بن رہی ہے، دیکھیں ہم استعفے نہ صرف، اور کہہ رہے ہیں کہ اس تاریخ تک ہوں گے، یہ ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا مبینہ طور پر وہاں پر الیکشن کمیشنر بھی تھے، اور اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب کب استعفے منظور کرنے ہیں، کس طرح، اور یہ سوال ہوا کہ بھائی اعتراض آئے گا کہ ہم صرف 11 کیوں کر رہے ہیں، ہم کہیں گے جی اگر زیادہ اعتراض آئے ہم کہیں گے کہ باقیوں کے سگنیچر ہی ٹھیک نہیں ہیں، ویریفائی نہیں ہو سکے، صرف ان کے ہو گئے ہیں، خود سے ہی کر دیے بغیر بلائے۔ تو اب سوچئے کہ کیا کیا، اور اس پر تحریک انصاف عدالت بھی گئی کہ بھئی صرف 11 کے کیسے ہو سکتے ہیں، اگر آپ نے کرنے ہیں تو سب کے کریں۔ لیکن بہرحال راجہ پرویز اشرف صاحب اسپیکر ہیں، ان کی چلی، انہوں نے صرف 11 کا منظور کیے، 9 جنرل سیٹس تھیں تو وہاں الیکشن ہونے تھے براہ راست۔ اب اس میں پورے پاکستان میں ایک طرح سے یہ آپ دیکھیے جنرل الیکشن کا سما ہوگا، جنرل الیکشن کا، کیونکہ 16 کو ضمنی الیکشن ہے اور 23 کو بلدیاتی الیکشن ہوں گے کراچی میں، شہری علاقوں میں، سندھ میں۔ تو اب اس کا دوسرا مرحلہ، اس سے بھی پیپلز پارٹی بھاگ رہی تھی کیونکہ یہاں پر پیپلز پارٹی کا اتنا زور نہیں ہے، یہاں پر ایم کیو ایم کا ہوتا تھا، اب ایم کیو ایم حالانکہ ساتھ ہے پھر بھی کیوں بھاگ رہے ہیں، کیونکہ اب ایم کیو ایم بھی فارغ ہو گئی، اور تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوگا پچھلے کچھ 30-40 سال میں کہ ایم کیو ایم اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں، ایم کیو ایم کے ہاتھ سے بلدیاتی حکومت بھی نکل جائے گی۔ جتنا زور کراچی میں تحریک انصاف کا نظر آ رہا ہے پہلے کبھی نہیں تھا، ابھی آپ دیکھ لیجئے لوگ چھوڑ کر تحریک انصاف میں آ رہے ہیں، ایم کیو ایم کو بھی چھوڑ کر آ رہے ہیں، شہاب امام ابھی حال ہی میں آئے ہیں، ابھی کامران ٹسوری جیسی گورنر بنے ہیں، ایم کیو ایم تو تتر بتر ہو گئی ہے، لوگ پہلے ہی ووٹرز پہلے ہی نکل گئے، کراچی میں تاریخ کے بڑے جلسے عمران خان نے کر کے دکھا دیے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اتنے کبھی مقبول نہیں تھے، انہوں نے خود کہا کہ جتنی پچھلے 6 مہینے میں مجھے عزت ملی ہے کبھی مجھے زندگی میں اتنی عزت نہیں ملی۔ تو اب یہ بھاگ رہے ہیں کیونکہ اسی سے پوری دنیا میں، پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پتہ لگ جائے گا کہ اصل میں کون مقبول لیڈر ہے، اور یہ حکومت اور کمزور ہو جائے گی۔ انہوں نے سوچا تو یہ تھا کہ جناب 1000-2000 کے مارجن سے عمران خان یہاں سے جیتا ہوا ہے، اور پھر ہم سب جب مل جائیں گے تو ہم تو لاکھ کی لیڈ لے لیں گے، پہلے تو دوسرے نمبر پر کوئی ان میں سے ایک جماعت آئی تھی۔ اب 3 حلقے ہیں پنجاب کے، جہاں پر میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں، نون لیگ نے کہا ہے کچھ بھی ہو جائے
کچھ بھی ہو جائے یہ ہم نے نہیں ہارنے حلقے، کیونکہ اگر یہ 3 ہم ہار گئے تو پھر تو نون لیگ برباد ہے، تباہ ہے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ پھر پہلے ہی آپ نے دیکھا ضمنی الیکشن پنجاب میں ہوئے تو اس کے بعد پنجاب حکومت بھی ہاتھ سے گئی نون لیگ کے، اور پھر تحریک انصاف کس طرح جیتی، وہ حلقے جو تحریک انصاف ہاری ہوئی تھی اور آزاد لوگ جیتے ہوئے تھے، اور ایسی سیٹس جہاں سے ہمیشہ وہ لوگ جیتے رہے ہیں اور تحریک انصاف کو ہرا کر بھی جیتے تھے اور بعد میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے، ایسے ایسے خاندان، ان کو عبرتناک شکست ہوئی، نون لیگ کا ووٹ بھی ساتھ ملا کر بھی، جب وہ نون لیگ اور تحریک انصاف سے جیت کر، آزاد جیت کر بعد میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے، آج ان کا اپنا ووٹ اور نون لیگ کا ووٹ، پی ڈی ایم کا ووٹ، ساری جماعتوں کا ووٹ، پھر بھی عبرتناک شکست ہوئی۔ تو اب آپ سوچئے کیا ہوگا، اس لیے بھاگ رہے ہیں۔ پہلے تو سوچا تھا نا کہ 172 لوگ ہیں جناب ہمارے پاس، تو 2 کی صرف لیڈ ہے، تو یہ الیکشنز میں ہمیں چلے آدھے بھی جیت جائیں گے اگر، تو ہماری لیڈ بڑھ جائے گی، ذرا ہم تھوڑا سا قومی اسمبلی میں تگڑے ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں تو جناب الٹا لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، مصیبت پڑ گئی ہے۔ اور پھر بلدیاتی الیکشن، وہاں پر کیا ہوگا؟ تو یہ جنرل الیکشنز کے حوالے سے ایک پورا پول ہوگا، پورا سروے ہوگا، لوگوں کی نبض پتہ لگے گی کیا ہے، جو کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد حکومت اور کمزور ہو جائے گی کہ اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا، ہم اتنے غیر مقبول ہیں، ایک پرسپشن ان کا ختم ہو جائے گا، تباہی ہو جائے گی، ان کو اس کا اندازہ ہے۔ اسی لیے اب یہ الیکشنز نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، لیکن الیکشن کمیشن بھی کہاں تک ان کا ساتھ دیتا، اس کی ساکھ تباہ ہو کر رہ گئی۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان علاقوں میں تو کہیں اس طرح سے سیلاب ہے ہی نہیں۔ آپ کراچی دیکھ لیں، 3 حلقے قومی اسمبلی کے کراچی کے ہیں جہاں سے الیکشن ہونا ہے، عمران خان صاحب ان سب حلقوں سے لڑ رہے ہیں الیکشن، اور وہ جلسے کر رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، یہ تو باہر نہیں نکل رہے، جن کے بارے میں مریم صاحبہ کہتی تھی نا کہ عمران خان جب نکلے گا تو ہیلمٹ پہن کر جانا، آج عمران خان جا رہا ہے۔ ابھی ہیلی کاپٹر جب ان کا اس میں فنی خرابی ہوئی، وہ مناظر آپ نے دیکھ لیے کہ کس طرح سے لوگوں میں پذیرائی ہے، اور ابھی وہ جلسے کر رہے ہیں۔ ان سے تو جلسے بھی نہیں ہو رہے، ان سے تو باہر نہیں نکلا جا رہا۔ 3 جناب کراچی کے حلقے ہیں، 4 سدہ، مردان، پشاور، فیصل آباد، فاروق حبیب کا بھی وہاں سے استعفیٰ منظور کیا، ننکانہ، وہاں پر عمران خان صاحب نے جلسہ کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب اتنے مقبول نظر آ رہے ہیں کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کی اتنی چیخیں نکلی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنا واپس آنا ہی ایک طرح سے ترک کر دیا ہے، مزید ڈیلے کر دیا ہے۔ کیوں؟ عمران خان کی مقبولیت، مہنگائی، لوگوں کا غم و غصہ، اور اوپر سے ڈیل فائنل نہ ہونا۔ میاں نواز شریف صاحب پھر بزدل ثابت ہوئے ہیں۔ ڈیل وہ کیا چاہتے ہیں؟ صرف یہی نہیں کہ وہ رہائی مل رہی ہے، عمران خان کو پکڑو، یہ سب نہیں، سارے میں لاڈلا ہوں، باہر ہی بیٹھوں گا، آؤں گا بھی نہیں، پہلے میرے سارے کیس ختم کیے جائیں، مجھے اہل بھی کروا دیا جائے، اس کے بعد میں آؤں گا۔ یعنی یہ نہیں کہ ساگڈر کی طرح آ کے آپ دیکھیں نا، حلف بھی لے لیا، بعد میں پیش ہو رہے ہیں عدالت میں، جبکہ فوری طور پر پیش ہونا ہوتا ہے، ان کو سب ریلیف مل رہے ہیں۔ وہ اتنا بھی نہیں کرنا چاہ رہے میاں صاحب، پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور جس طرح مریم تو کہہ کے گئی تھی کہ صرف ہم نے درخواست دینی ہے بس، میاں صاحب کو تو ریلیف تیار ہے، اتنا ان کو کانفیڈنس تھا۔ لیکن پھر بھی میاں صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ لوگ ہی ان کے ساتھ نہیں ہیں، اوپر سے الیکشن کا مان لیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور اعلان کر دیا انتخابات کا۔ تو یہ ایک منی جنرل الیکشن ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اسی سے لوگ نکلیں گے۔ لوگ اتنے تنگ ہیں، میں نے خود پنجاب کے ضمنی الیکشن جب کور کیے، میں نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ آئے جو پہلے کبھی ووٹ ڈالنے نہیں آتے، اب جتنی مہنگائی ہے اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، تو لوگ تو راستہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح وہ اپنی رائے کا، اپنے جذبات کا، اپنے غم و غصے کا اظہار کر سکیں، کوئی ان کو راستہ ملے۔ تو یہ الیکشن ان کو راستہ مل رہا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ 16 اکتوبر کو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں۔ مطلب دھاندلی تو انہوں نے پہلے بھی کوشش کی، لیکن کتنی دھاندلی کریں گے، بہت مشکل ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں عمران خان کے حق میں کہ یہ فارغ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد کراچی میں بلدیاتی الیکشن، اس سے تو ایم کیو ایم کو بھی نظر آ جائے گا کہ ہم تو گئے، یہ جو دھڑے اکٹھے کرنے کی کوشش ہوئی ہے اس سے بھی ایم کیو ایم نکل جائے گی۔ اور پھر اگر آگے چل کر کراچی میں بلدیاتی حکومت، تحریک انصاف اور ہو سکتا ہے جماعت اسلامی مل جائیں، تو پھر کراچی والوں کا شاید کچھ بھلا بھی ہو جائے۔ آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔